بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر قرآن کے حوالے سے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اور اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں، ہمیشہ کی طرح یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے، میں ان تمام کا تہہ دل سے ممنون بھی ہوں۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119 تلاوت کی ہے۔ تو ان آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے ان سے پچھلی جو ہم نے آیات بیان کی ان کے ساتھ ربط جاننا ضروری ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ان لوگوں کا بیان تھا کہ جنہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد منسوب کی، یعنی ایک غلط بات کی۔ اب ان آیات کے اندر بھی اسی طرح کی ایک غلط بات کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقال الذین لا یعلمون، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہیں کچھ علم نہیں، کچھ شریعت کا علم نہیں، جنہیں سراسر کوئی ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی جس طرح اللہ جل شانہ نے انبیاء پر وحی نازل کی ہے، انبیاء کے ساتھ انبیاء کے ساتھ کلام کیا ہے، تو اس طرح سے ہمارے ساتھ براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ اور تأتینا آیہ، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات سے نوازا ہے، تو براہ راست ہمارے ہاتھ پر کوئی ایسا خرق عادت، کوئی ایسا معجزہ جو ہے وہ رونما کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات۔ یعنی یہ رویہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ رویہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتیٰ نر اللہ جہرہ، کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے براہ راست نہ دیکھ لیں۔ پھر ساتھ میں فرمایا تشابہت قلوبہم، کہ ان سب کے دل جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی کج فہمی کے اندر، یعنی جس طرح سے پہلوں کے دلوں میں غلط سلط باتیں آئیں اور وہ زبان پر لائے، اسی طرح سے ان کے دل کے اندر بھی جو غلط سلط باتیں آ رہی ہیں وہ اپنی زبان پر لا رہے ہیں۔ فرمایا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے اپنی نشانیوں کو واضح کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ تو یہ تھی ان آیات کی موٹی موٹی مختصر انداز میں تعریف۔ تو میرا ہمیشہ سے یہ ایک دستور رہا ہے، اصول رہا ہے کہ میں ان آیات میں سے ہمارے لیے جو براہ راست رہنمائی ہمیں ملتی ہے، یا ان آیات کے اندر سے اب مسئلہ کہہ لیں جو ہمیں ماخوذ ہوتا نظر آتا ہے، وہ بھی پیش کیا کرتا ہوں۔ تو ان آیات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اصولی بات آ گئی ہے کہ جو بھی مبلغ ہوتا ہے اس کو اپنی قوم میں سے یا اپنے حلقہ تبلیغ میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جو غلط سلط اعتراضات کرتے ہیں، جو حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مبلغ ہو اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے معترضین کے اعتراضات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھے۔ جی ہاں، چنانچہ اگلی آیت کے اندر ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تجھ سے دوزخ میں رہنے والوں کی بابت بات پرس نہیں ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کی باتیں سنتے تھے تو تھوڑا پریشان ہوتے تھے، متفکر ہوتے تھے۔ کس لیے متفکر ہوتے تھے؟ کہ یہ لوگ کیوں جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آ رہے، یہ لوگ جو ہے کیوں حق راہ اختیار نہیں کر رہے، کہ نتیجتاً جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے۔ ظاہر ہے جب ایک پیغمبر کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی جائیں، ایک پیغمبر کی اتباع کرنے کی بجائے ایک پیغمبر کے ساتھ اس قسم کے اعتراضات پر مبنی گفتگو کی جائے تو ان کا انجام جہنم کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو جو ہے ڈرانے والا
ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا ہے. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا کہ اگر یہ کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی اور اگر یہ کرو گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب اس کے بعد اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی جہنم میں گرتا ہے تو گرے. تو ان 2 آیتوں کے اندر میں سمجھتا ہوں قیامت تک کے لیے اس بات کا ہمارے لیے درس ہے. ہماری خاص طور پر جو قیادت ہوتی ہے، خاص طور پر جو علماء دین ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر دین کو پھیلاتے ہیں، کہ ان کو بلا خوف و خطر، بغیر کسی ملامت کے خوف سے اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے. جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. ہاں، ان کا درد دل میں محسوس کرنا چاہیے، لیکن اگر باوجود تمام تر کوشش کے، تمام تر کاوش کے وہ لوگ راہ راست پر نہ آئیں تو پھر جو ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.